یہ سائز ہے 604 کا، یہ سائز ہے 605 کا۔ یہ ہمارے حروف تہجی ہیں، ان کی اگر آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کی پیراگراف والی رائٹنگ مارکر سے بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر آپ لوگ ان کو ہی اگنور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے کے ڈیزائنر اینڈ کیلیگرافر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ارسلان خالد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، نہ کہ کیلیگرافرز کے لیے۔ آج کی کلاس میں ہم نے حروف تہجی بیسیکلی اس کی اشکال ہم نے سیکھنی ہے۔ ویڈیو تو لمبی ہونے والی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور جس نے سیکھنا ہے وہ ویڈیو لاسٹ تک لازمی دیکھیں گے، کیونکہ ان کی رائٹنگ امپروو ہونے والی ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو بیس ہوتی ہے، اگر آپ لوگ بیس پہ کام کر لیں تو آپ لوگوں کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی اچھی سٹینڈ ہو جائے گی، اور آپ کے حرف، لفظ اور آپ کی جو بناوٹیں ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ میری 8 سال پرانی رائٹنگ ہے، اور یہ 1 سال پرانی ہے۔ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک رائٹنگ میں کتنا ڈفرینس پڑا ہے پرانی رائٹنگ میں اور نیو رائٹنگ میں۔ میں سیکھ سکتا ہوں، میری رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے، تو آپ لوگوں کی بھی رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے۔ تو آج کی کلاس سے پہلے لیسن نمبر 1 جو کہ ہمارے آلریڈی موجود ہے، اس کو آپ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ اس کی ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس میں اینگلز بتائے گئے ہیں ہر چیز کے، گلائی کے اور شیپس کے۔ آپ لوگ ان کو پریکٹس کر لیجیے گا۔ تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میرے پاس جو مارکر موجود ہیں وہ 604 ہے اور یہ 605 ہے۔ اس کی کیپ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں کے ڈیفرنٹ رکھے گئے ہیں۔ کمپنی کے ماسٹرل قلم ہے۔ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں، جس سٹی میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، جون سی مارکر اویلیبل ہے، جون سا پین اویلیبل ہے اور جون سی شیٹ اویلیبل ہے، وہ آپ لوگ یوز کریں۔ آپ لوگ یہ مت خیال کریں کہ جو میں یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی وہی یوز کرنا، پھر آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ جس ایریا میں رہتے ہیں، جیسے بھی مارکر، بس اچھی کوالٹی کی آپ یوز کریں، پھر آپ کے انشاءاللہ چیزوں میں بھی امپرومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کی جو کوالٹی آف ورک جو کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن پہلے آپ لوگ اپنی جو ایریا میں رہتے ہیں وہ آپ لوگ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس مارکر ہے 605 سے میں لکھنا شروع کروں گا اور سکھاؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ 604 کا کٹ چھوٹا ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی یہی کیا ہوگا کہ آپ لوگ 604 ہی استعمال کریں گے پیپرز کے لیے، کیونکہ اس سے رائٹنگ تھوڑی سی اسپیڈ اپ ہوتی ہے، جلدی آپ لکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم 604 ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 604 کو ہی آپ لوگوں نے زیادہ فوکس آؤٹ میں رکھنا ہے، لیکن سیکھیں بے شک آپ لوگ 605 سے، لیکن کوشش کریں کہ 604 سے جب آپ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو 604، لیکن زیادہ ہیڈنگ آپ لوگ دے رہے ہوں تو آپ لوگ 604 سے ہی دیں گے، 605 سے آپ اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیں، یہ اگر آپ لوگ سیکھ رہے ہیں تو صورت میں۔ اب اینگلز کی بات کریں تو اینگلز میں نے پریویس ویڈیو میں بتائے ہیں، اس کی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اور ابھی مارکر سے الف لکھنا ہے تو اوپر والی نوک اوپر، نیچے والی نوک نیچے رکھنی ہے، تو یہ الف کے شیپ نیچے لکھ کے آنی ہے۔ اب الف کے لیے دیکھیں باریک لائن نیچے آئے گی ہماری، یہ اب باریک لائن۔ اب یہ جو دوسرا الف لکھتے ہیں اب اس طرح یوں کر کے یہ شیپ میں، اب ہم تو کیلیگرافر ہے کوئی نہیں ہے تو بالکل آپ لوگ سادی سی شیپ لکھیں گے۔ اب جس طرح دیکھیں تو میرے پاس یہ ایک قلم ہے جس میں میں نے مارکر کا، اس میں سمجھ لیں کہ یہ جو کٹ ہے، یہ دیکھیں میں نے بالکل اوپر نوک اوپر، نیچے میں نوک نیچے رکھی ہوئی ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کا کٹ بھی نیچے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سیدھے مطلب باریک لائن آئے گی، جیسا یہ باریک لائن لگ گئی ہے اس طرح سے۔ تو آپ لوگوں نے مارکر کو کچھ اس طرح سے ہولڈ کر لینا ہے کہ آپ لوگوں کی باریک شیپ لکھی جائے۔ اب ہولڈنگ کی بات کریں تو یہ تھم اور یہ فنگر آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے، اور یہ فنگر آپ نے اس کے نیچے لے کے آنی ہے، اور اس میں تھوڑی سپیسنگ رکھنی ہے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، مارکر کو تھوڑا گھٹ کے پکڑتے ہیں، مطلب دبا کے پکڑتے ہیں، آپ نے اس کو دبا کے نہیں پکڑنا۔ آپ لوگوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، آپ لوگوں کے شولڈرز تھک جائیں گے، اور آپ لوگ خود بھی تھک جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پیپر میں جلدی تھک جائیں، ہمارا پیپر ٹائم پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد بے ہے، تو بے کے لیے مارکر کی اوپر والی نوک اوپر کی طرف اور نیچے والی نوک نیچے کی طرف رکھنی ہے، اور سیدھا بالکل نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا رکھنا ہے، اور اس کو نیچے کی طرف لے کے آ کے ایسے نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کو کچھ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کی گلائی کر دینی ہے یوں۔ اب دونوں کنارے گول، یہاں سے بھی گول، یہاں سے بھی گول، یہ لائن سے ٹچ، اور یہ دونوں کنارے آپس میں برابر ہونے چاہیے۔ اب بات کریں سائزنگ کی تو 604 سے اور 605 سے، 604 سے ان 2 لائنز کے اندر تقریباً فٹ آتے ہیں۔ بات کریں لائن سے نیچے یا لائن سے اوپر کی، تو ہمارے پاس جو ہم لکھ رہے ہیں، جیسے اگر ہم نے بے لکھا ہے یا نون ڈونا میں لکھوں تو یہ میں نے گلائی لائن سے نیچے لکھی ہے،
تو اب مارکر سے اتنا بڑا سائز ہے تو ظاہر لائن سے نیچے آئے گا تو یہ آنا ہی پڑے گا. تو پین سے ہم لائن سے اوپر لکھتے ہیں کیونکہ ہم لائن چھوڑتے نہیں, مارکر سے ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے ہم لائن سے نیچے بھی لکھ لیتے ہیں. اور کیلی گرافی میں یہ کہا جاتا ہے کہ گلائی لائن سے نیچے ہوتی ہے, لیکن کتنی ہوتی ہے, اتنی یہ نیچے والی موٹائی بس صرف لائن سے نیچے ہوتی ہے. آدھا لائن سے نیچے لکھیں گے تو آپ کی نیچے والی لائنیں ضائع ہو جائیں گی, آپ کی نیچے والی لائنیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ لوگوں کی جو شیٹ ضائع ہوں گی, آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا, آپ لوگ کہیں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم شیٹس لیں. تو اس چیز سے ذرا بچیں اور اپنا سائز مینٹین کریں, زیادہ بڑا سائز نہ لکھیں, اپنے جتنا چھوٹا لکھا کریں, ٹھیک ہے. جیم, اب جیم کے لیے دیکھیں تو مارکر سے اوپرائی نوک سے آپ لوگ یہ شیپ بنا لیں یہاں پر, اور یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یہ 7 کی شیپ دینی ہے. یہ باریک لگایا, یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے باریک شیپ لگائی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک اوپرائی نوک ہے, ایک نیچوائی نوک ہے. یہ ذرا غور سے, ایک اوپرائی نوک ہے, ایک نیچوائی نوک ہے. اس کو ہاف یوز کریں تو یہ ہاف کٹ ہوتا ہے. تو اب اس کو یہاں سے جب ہم یوز کریں گے تو یہ اوپرائی نوک, نیچوائی نوک, سینٹر والا کٹ. جب بولا جاتا ہے ہاف کٹ استعمال کریں تو ہاف میں مطلب آدھا مارکر لگے گا, اور اوپرائی نوک سے یہ اوپرائی نوک سے لکھیں گے. تو یہ اوپرائی نوک سے آپ نے یہاں سے مارکر سے یہ تو کر لی, لیکن گلائی کے لیے اینگل آپ نے چینج کر لینا ہے یوں. اب دیکھیں ڈائریکٹلی گلائی کی جا رہی ہے جیم کی. اب ایک شیپ جیم کی جو کہ ہم نے باریک لکھی, اور ایک شیپ آپ اوپر سے کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے 7 کو فل مارکر لگایا, کوئی میں نے باریک نہیں رکھا, یہاں سے یہ شیپ لکھی اور یہ ڈائریکٹلی یہاں سے آپ نے اس کو گول کر لینا ہے. اور جیم کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹا لکھیں. اب یہاں سے جیسے یہ دیکھیں مارکر میں نے چھوڑی, لیکن وہ اوپر کی طرف نہیں چھوڑی, ایک سائڈ کو ہوگی تو وہ خراب ہو گیا. تو دوبارہ سے آپ لوگ اگر لکھیں تو آپ کے لیے یہاں سے باریک ہونا چاہیے. جس اینگل پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اسی اینگل پہ آپ لوگوں کو گلائی کرنا پڑے گی. اب یہ گلائیوں کی بات کریں تو آپ لوگوں کا جو الف حرف ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا, مطلب مارکر آپ کی ادھر آئے گی. لیکن جب آپ لوگ بے لکھ رہے ہوتے ہیں اس صورت میں یہاں پر مارکر موجود ہوگی, اور لیکن جب آپ لوگ گلائی کر رہے ہوتے ہیں اس صورت میں گلائی جو ہے وہ مارکر ادھر آ جائے گی. لیکن جب آپ بڑھیے لکھ رہے ہوتے ہیں اس صورت میں آپ کی یہاں پہ آ جائے گی. مطلب ادھر اینگل, ادھر اور ادھر, یہ 3-4 اینگل ہیں جو کہ ہم مارکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دال کی شیپ لکھنی ہے. تو جیم کے دوبارہ سے کور اپ کر دوں کہ آپ نے جو جیم کی گلائی کرنی ہے اس میں جب ہم گلائی کر رہے ہوں تو یہاں سے اس کو گول کیا, اور جب یہاں سے ہم نے اس کو گلائی کر لی تو یہاں پہ اگر 90 ڈگری کی لائن لگائیں تو یہ گلائی ادھر کو ہونی چاہیے, اس سائڈ کو نہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو گلائی ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہونی چاہیے. اب ابھی تو ہم بریک کر کے لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے لکھا جا رہا ہے, یہاں سے جوڑ نہیں ڈالنا, آپ نے ڈائریکٹلی لکھنا ہے, پھر ڈائریکٹلی پریکٹس کرنا ہے. اوپر سے باریک بنا لیں, وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوپر سے یہ نیچے شیپ بنا لیں اس طرح سے, یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے. نیکسٹ ہم نے دال کی شیپ لکھنی ہے. تو دال اور رے اور واؤ تینوں ایک طرح کی ہیں, تقریباً نیچے سے کٹ ایک ہی طرح کے سلپ ہوتے ہیں, اوپر سے تھوڑی سی شیپ چینج ہوتی ہے. دال اور واؤ تو سیم ہے, لیکن رے کے لیے صرف لائن آتی ہے. تو یہاں پہ دال کے لیے مارکر سیدھا رکھنا ہے الف کی طرح, اور یہاں سے ہم نے گلائی کو کٹ کرتے ہوئے یہ سلپ کر دینا ہے, مطلب مارکر کو گھماتے ہوئے اوپر نوک سے یہ سلپ. اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس یہ مارکر قلم سے میں نے کچھ اس طرح سے کہ یہ اگر میں لکھوں تو یہ نیچے والی نوک اٹھا دینی ہے, اوپرائی نوک سے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ سلپ کر دینا ہے. تو اس طریقے سے ہم مارکر کو یہ گول کریں گے اور یہاں سے کٹ کر دیں گے. جب یہ نیچے سے باریک بھی لکھا جائے تو اس صورت میں بھی صحیح لکھا جا رہا ہے. تو بار بار میں ایک حرف کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے, اور ریکارڈنگ کو آپ ریپیٹلی پریکٹس کر سکتے ہیں ری پلے کر کے, تو آپ لوگ ان کو دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد رے کی شیپ ہے. تو رے کے لیے آپ نے لائن سیدھی نہیں لے کے آنی. رے کے لیے لائن سیدھی لے کے آئیں تو یہاں سے کٹ کرتے ہوئے رے صحیح نہیں لکھے جا رہا ہوتا. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹیڑھا کٹ لے کے آنا ہے. مارکر سیدھا نہیں رکھنا جیسے ہم گلائی کرتے ہیں اس صورت میں, مطلب یوں تھوڑا سا یوں کرنا ہے, اور لائن ٹیڑھی لے کے آ کے یہ کٹ کر دینا ہے, یہ یوں 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 یہ. اس کے بعد یہاں سے یہ شیپ میں کٹ کرتے ہوئے یہ سلپ کر دیا ایسے, ٹھیک ہو گیا. یہ نیچے سے یہ کٹ بنے گا. اب جس طرح سے رے لکھا, دال لکھا, اسی طرح سے واؤ کی شیپ بھی بن جائے گی. اب جیسے دال رے یہ واؤ, اب دیکھیں واؤ کو اس قدر گھمانا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو دیکھیں دال کو لکھا, جیسے ہم نے دال اس طرح سے لکھا, لیکن اس سے پہلے آپ نے مارکر کچھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہاں سے یہ گول ہو جائے اور یہ کٹ کرتے ہوئے یہ سلپ, ٹھیک ہو گیا. یوں گول کرتے ہوئے یہ سلپ, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نیچے سے اگر ان صورت یہ باریک بھی لکھی جا رہی ہو, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ
کیلیگرافر نہیں ہیں، آپ لوگ پینٹر نہیں ہیں، آپ لوگ صرف اس طرح کی رائٹنگ لکھ رہے ہیں تاکہ جو چیکر ہے، جو ٹیچر ہے، جو ایگزامینر ہے، اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. یہ نہ ہو کہ اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، ایل بڑول بنائے ہوں آپ نے، کانٹے کیڑے جو بھی ہوتا ہے، کھچڑی بنائی ہو اور آپ لوگوں کو بعد میں مزہ آ رہا ہو، خود کی رائٹنگ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے آپ لوگوں کی جو شیپس ہیں، جیسے ہر سنگل حروف تہجی، ان پہ اگر آپ عبور حاصل کر لیں تو آپ کی اردو رائٹنگ 100% بہتر ہو جاتی ہے. لیکن عرصہ دراز کے ساتھ وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 سال بھی ہو سکتے ہیں. بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد سین ہے. سین کے لیے اوپر والی نوک سے آپ نے یہ باریک شیپ لگانی ہے. اوپر والی نوک سے اب دیکھا میں نے جیسے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اوپر والی نوک اور نیچے والی نوک مار کر آپ نے گھمانا ہے کچھ اس طریقے سے. یہ وہ دیکھیں یوں گھوم رہا ہے، یہ اوپر والی نوک، یہ نیچے والی نوک، یہ اوپر والی نوک، یہ نیچے والی نوک. یہ اوپر والی نوک سے اتنا چھوٹا مد بنانا ہے کہ یہاں سے اگر ہم نقطہ لگائیں تو وہ خود ہی فل ہو جائے گا، اس قدر چھوٹا سا لگانا ہے یوں. اب اسی طرح سے مد آپ نے یہاں پہ یہ نیچے بھی لگا لینا ہے. ایک مد آپ نے چھوٹا سا لگایا باریک، اور ایک مد آپ نے یوں موٹا سا لگا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے مارکر پکڑ لینا ہے الف کے لیے. اب دیکھیں ایک حرف لکھا جا رہا ہے سین، اس کے لیے ہمیں الف سیدھا 90 ڈگری پہ، گلائی کے لیے ہمیں 30 کا اینگل یا 60 یا 45 کے اینگل پہ ہمیں گلائی کرتے ہیں، اور ان اینگل پہ ہمیں گلائی کرنا پڑے گی. اب آپ لوگوں کو اینگلز والی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بتا چکا ہوں کافی دفعہ، آپ وہاں سے پہلے دیکھیں پھر آپ ادھر موو ہوں، آپ کے لیے گلائی کرنا آسان ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ گلائی کر دی ڈائریکٹلی اور یہ شیپ لکھ دی. ٹھیک ہے، یہ سٹیپ اوپر، یہ سٹیپ نیچے ہونا چاہیے. اب کچھ شیٹس پہ مارکر زیادہ سٹے کریں تو وہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک جگہ پہ زیادہ سٹے نہیں کرتے ہوتے، چلتے جاتے ہیں آرام سے، رکتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ سین دوبارہ سے کہ ایک سٹیپ آپ نے باریک رکھا، دوسرا سٹیپ آپ نے نیچے آ کے یہ موٹائی والا رکھ دیا، اس کے بعد الف لگانا ہے، پھر آپ نے یہاں سے گلائی کر دینی ہے. اب گلائیاں اتنی زیادہ بڑی نہیں بنانی کہ ایک دم عجیب لگ رہی ہوں. اب ہم نے اردو رائٹنگ میں سیکھا تھا پین سے، جس نے لیسن لیے ہیں، جس نے مارکر سے سیکھے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ لکھنا ہے. جس سے ہم ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح سے ہم لے کے آتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے آتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی اردو رائٹنگ کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں تو سین کا ایک سٹیپ اوپر، اسے ہم پیوند بولتے ہیں، اردو میں پیوند، انگلش میں ہم سٹیپس بول رہے ہوتے ہیں. تو ایک پیوند اوپر، ایک پیوند نیچے، اور یہ گلائی لکھی جا رہی ہے، آپس میں یہ ایکول نہیں ہے. اس کے بعد سوات ہے. تو سوات کی شیپ کی بات کریں تو یہاں پہ اوپر والی نوک سے، پیچھے والی نوک اٹھا دینی ہے، اوپر والی نوک سے آپ لوگوں نے اسے باریک لکھنا ہے، اور یہاں سے آپ نے مارکر سیدھا کر لینا ہے، جیسا سین کے نیچے موٹائی کی، اور یہ الف لکھا اور یہ گلائی کر دی. ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا دوبارہ سے، رائٹنگ میں نیٹنیس آپ کی پریکٹس سے ہوگی. پریکٹس کہتے ہیں یاد کر لینے کو. اس کو اتنا پریکٹس کریں، اتنا کر لیں، یہ نہیں کہ ایک دم آنکھیں بند کر کے پریکٹس کرتے جا رہے ہیں، ایسے نہیں. مطلب آنکھیں کھول کے دھیان سے اور سمجھ کے، ہر ایک پیچھے والے لفظ سے، حرف سے آپ کا آگے والا حرف بہتر ہونا چاہیے. یہ اوپر والی نوک سے باریک، ابھی آپ توڑ جوڑ کے پریکٹس کریں. یہ اوپر والی نوک سے باریک، اس کے بعد آپ نے نیچے والی نوک سے آپ نے یہ فل مارکر سے یہ لگا دینا ہے، اور یہ اوپر نہیں لے کے آنا، یہیں سے نیچے آنا ہے، اور یہاں سے گلائی کر دینی آپ نے ڈائریکٹلی. اس کے بعد ہمارے پاس آئین ہے. تو آئین کے لیے تو کی شیپ ہے، تو تو کے لیے الف لکھا، اور اوپر والی نوک سے ہم نے یہاں سے یہ سارا کا سارا باریک بنا دینا ہے. یہ ٹوٹلی آپ نے باریک بنانا ہے، اسے آپ نے ٹوٹلی باریک لکھ دینا ہے. جس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ پین سے لکھتے ہیں، الف لکھا سیدھا سیدھا، اور یہ ٹیڑھا لے کے آ کے یہاں سے سواد کی شیپ ساری کی ساری ریپیٹ کر دینی ہے پین والی. تو پین والی رائٹنگ جس بچے نے امپروو کی ہو اس کے لیے مارکر سے لکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے شیپ سیکھ لی ہیں. جب شیپس آپ کی کور ہو جائیں پین سے، تو آپ لوگوں نے مارکر صرف تھن اینڈ تھک کرنا ہوتا ہے، موٹا اور باریک کرنا ہوتا ہے، اور اینگلز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. باقی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے، کریں گے تو ہو جائے گا. اس کے بعد آئین ہے. تو آئین کے لیے یہاں پہ اوپر والی نوک سے آپ نے یہ عربک میں 8 یہ بنانا ہے، اور نقطہ، جس طرح سے ہم نقطہ لگاتے ہیں، اس نقطے کو یا تو ہم 30 ڈگری پہ لگاتے ہیں یا تو ہم 45 ڈگری پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اب اس نقطے کو ٹک کی شکل میں یہاں پہ لے کے آنا ہے، یہاں سے یہ گلائی نیچے لے کے آئے، اور یہاں سے آئین جیم والی گلائی، جیسے ہم نے جیم کیا، جیم لکھا، ویسے ہی آپ نے آئین کو بھی لکھ لینا ہے.
سیم یہاں سے یا تو یہ شیپ بنا لیں یا پھر آپ یہاں سے گول کرتے ہوئے یہاں سے یوں اوپر لے جائیں، لیکن یہ سٹیپ آگے رکھنا ہے اور یہاں سے ڈائریکٹلی گول شیپ بنا دیں آپ یوں۔ اس کے بعد فے کی شیپ، واؤ فے کاف، یہ دونوں ایک طرح کی ہیں، ان کے سر ایک طرح کے ہیں۔ ہاں ہیڈز جو حرفوں کے سیر ہوتے ہیں نا، سر، جیسے یہ میرا سر ہے، یہ بہت زیادہ بڑا ہو تو آپ لوگوں کو عجیب لگے گا، تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ آئن کا سر بہت زیادہ بڑا بنائیں گے اور نیچے سے شیپ بھی دوسری بنائیں گے تو وہ اچھی نہیں دکھے گی۔ تو جو اس کی شکل بنی ہے، جو اس کی بنائی گئی ہے بناوٹ، وہی آپ لوگ بنائیں گے۔ اس کے بعد فے ہے، تو جیسے ہم نے واؤ لکھا تو جیسے واؤ کا سر لکھا، مارکر الٹا ایل چلانا ہے کیپٹل، یہ اس کے ساتھ جوڑا، اب اندر سے خالی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، اب تھوڑا سا بیک سائڈ پہ چھوڑنا ہے، یہاں تک چھوڑنا ہے کہ نیچے بے کی شیپ آ جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا نیچے ہم نے لکھ دیا ہے، تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں تو یہ کچھ اس طریقے سے، اور یہاں سے یوں گلائی کر دیں اور یہ سیدھا کر دیں، یہاں سے یہ فے کا نقطہ لگا دیں، نقطہ تھوڑا سا ڈبہ رکھ کے لگایا کریں، اسکیئر ٹائپ، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں کنارہ فے کے سر کے نیچے خالی جگہ ہونی چاہیے، جیسے یہ دیکھیں ہماری تھوڑی کے نیچے یہ خالی جگہ ہوتی ہے نا، اس طرح سے ہمارے فے کے سر کے نیچے، واؤ کے سر کے نیچے اور کاف کے سر کے نیچے خالی جگہ موجود ہونی چاہیے۔ فے دوبارہ سے کہ ہمارے پاس مارکر سے اوپر والی نوک اوپر، نیچے والی نوک نیچے، اور یہاں سے ہم نے یوں شیپ بنائی، یوں گلائی کی، اور یہاں سے یہ کارنر چھوڑا ہے اوپر والی نوک سے، یہاں سے دوبارہ سے بے کی شیپ کی طرح یہاں سے یہ سیدھا سیدھا کر دیں۔ اب رائٹنگ میں نیٹنیس بیٹا آپ کی پریکٹس سے ہوگی، اور آپ لوگ پریکٹس کرنا چاہیں گے، نہیں کرنی تو نہیں ٹھیک ہوگی، پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کاف کی شیپ ہے، تو کاف کے لیے یہاں پہ جیسا ہم نے واؤ کا سر لکھا ویسے ہی آپ نے لکھ لینا ہے، یوں اس کو ایک سائڈ پہ لے کے آنا ہے، یہاں سے آپ لوگ ڈائریکٹلی گلائی کریں۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو گلائی کر رہا ہوں وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف کر رہا ہوں، حتیٰ کہ جو پینٹرز ہوتے ہیں، جو کیلیگرافرز ہوتے ہیں، وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف گلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کاف میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی گلائی ایسے ہی سیکھی ہے کہ آپ لوگوں کی جو گلائی ہے وہ پرفیکٹلی نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہی ایسے ہے، لیکن ہم اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی لے کے آئے ہیں، مشکل نہیں، انہوں نے ایک بار لفظ لکھنا ہے، دو بار نہیں، اس لیے وہ آسان لفظ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاف کی شیپ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ نقطے، اب نقطے کی بات کریں تو نقطے پہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پہ کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ابھی ہمارے کاف سے آگے والی کتنی زیادہ شیپس رہتی ہیں اور ویڈیو ہماری 20 منٹ کی ہو گئی ہے، تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو چھوٹی ہو، لیکن یہ ان کے لیے جنہوں نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد کاف ہے تو الف لکھیں، الف یہاں پہ الف سیدھا الف لکھا، لیکن نیچے وہاں تک لکھنا ہے جہاں سے ہم بے کو شروع کرتے ہیں، تو یہاں سے نیچے یہ بے کی شیپ شروع کی جائے گی، لیکن اتنا زیادہ لمبا نہیں اسے لکھنا، اور یہاں پہ اوپر والی نوک سے آپ نے یہ اس کے ساتھ جوڑ لیں یا نہ جوڑیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب کاف کی اور گاف کی شیپ ایک ہی طرح کی ہیں، یا آپ لوگ کسی بھی طرح سے دونوں کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اکثر لوگ یہ جو ہے کاف کو تھوڑا چھوٹا لکھتے ہیں، گاف کو بھی چھوٹا لکھتے ہیں، وہ تو مرضی ہوتی ہے نا، جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگہ کم ہو جائے تو ظاہر ہم اس کی ہائٹ بھی چھوٹی کر دیں گے، لمبائی بھی چھوٹی کر دیں گے، تو وہ ڈیپینڈ آن جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لام ہے، تو لام کے لیے الف لمبا سا رکھیں گے، تھوڑا اوپر سے لے کے آئیں گے، یہ وہاں تک جہاں سے ہم گلائی کرتے ہیں وہاں تک لے کے آئیں الف، اور یہاں سے ڈائریکٹلی گلائی کر دیں گے۔ اب لام کی گلائی سین، صاد، قاف اور جیم اور عین سے چھوٹی ہوگی، کیونکہ لام کا الف لمبا لکھا جائے گا، گلائی چھوٹی لکھی جائے گی، تو آپ نے اس کی گلائی بھی چھوٹی سی لکھ لینی ہے، الف، اس کے بعد آپ نے یہ گلائی کر لینی ہے۔ اب دیکھیں میں گلائی لائن سے نیچے زیادہ نہیں لے کے آ رہا، کیونکہ زیادہ لے کے آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو مقصد ہے کہ رائٹنگ کو امپروو کرنا یا لائنیں پڑھنا، ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ سمجھ آ جائے تو ہماری رائٹنگ بھی امپروو ہو۔ لام کے بعد ہے میم، تو میم کے لیے یہاں پہ ہم نقطہ لگائیں گے، یہ سیدھا نقطہ لگائیں گے۔ اب اس نقطے کو، یہ بالکل سیدھا نہیں ہے، مطلب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک اینگل میں جا رہا ہے یہاں سے، تو یہ نقطہ لگایا اور یہاں سے یہ کٹ کیا نیچے، اور یہاں سے یہ سیدھا نیچے لے کے آئیں۔ تو آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا نقطے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ نقطہ کس طرح سے لگاتے ہیں، تو نقطے کے بارے میں تھوڑی سی شیپس آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ نقطہ کس طرح سے لگاتے ہیں۔ میں میم کی شیپ لکھوں گا، یہ نقطہ ایک 45 کے اینگل پہ آپ نے ایک لائن کھینچ لینی ہے، اور یہاں سے یہ مارکر کی جو لائن ہے نا یہ والی، اس لائن کو آپ نے اس کے برابر رکھتے ہوئے یہ شیپ رکھنی ہے، یوں ایک اسکیئر، ایک ڈبہ سا بنانا ہے آپ نے،
और जिस तरह से एक दबा बन जाए तो ये नीचे वाला कॉर्नर इसके इस कॉर्नर पे आएगा। मैं दोबारा से बनाता हूँ एक लाइन पे, इसको ज़रा गौर से देखें। तो ये नीचे नोक यहाँ पे, ऊपर नोक यहाँ पे होगी, ये शेप कुछ इस तरीके से इधर तक आएगी, फिर यहाँ से आके कुछ ये, मतलब ये दोनों फिर इक्वल आ जाएंगे। फिर तीसरा यहाँ से नीचे पे वाला और ये से वाला, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग नुक्ता लगा सकते हैं मार्कर से। के बाद हमारे पास मीम के लिए जिस तरह से यहाँ पे देखें तो ये नुक्ता लगाया तो ऊपर वाली नोक और नीचे वाली नोक, ये ऊपर वाली नोक यहाँ से क्रॉस होगी और नीचे वाली नोक यहाँ से, तो ये फिर हमारा मीम इस तरह का बनेगा। मतलब मार्कर सीधा रखना है अलिफ की तरह, और यहाँ से ये लाइन लेके आए नुक्ता, और इस नुक्ते को ये नीचे कर्व किया और यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी सीधी लंबी सी लाइन लगा लें। उसके बाद नून मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिसने वो प्रैक्टिस किया है उसके लिए ये वाला लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि हमने गुलाई किस तरह करनी है और शेप्स को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो नून मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अलिफ लिखा और यहाँ से टेढ़ा मार्कर करना है, एंगल टेढ़ा करना है, और यहाँ से आपने ये गुलाई कर लेनी है, ये नुक्ता लगा लें। उसके बाद वाव हमने ऊपर लिख लिया है, छोटी ये है हे के बानी, उससे पहले हे के बानी के लिए दाल के लिए यहाँ पे यूँ ऊपरी नोक से ये दाल की शेप लिखी, कुछ यूँ बारीक बारीक लिख देना है, और यहाँ से रिटर्न पे आना है और ये स्वाद की शेप यूँ बना के इसके बिल्कुल इसके साथ जोड़ देनी है आपने। मतलब समझ लें कि जिस बच्चे ने पेन से लिखा हुआ है ना उसके लिए आसान है ये वाला हरूफ ताजी वाला, ये शेप। अब ये सारी की सारी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है खुद से, क्योंकि सीख आप लोग रहे हैं, राइटिंग आपकी इंप्रूव होनी है, मेरी तो हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस की है तो राइटिंग सिखा रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करें, आपकी भी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास छोटी ये है, तो मार्कर आपने बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से आपने सी टाइप, मतलब मार्कर से आपने ये सी की शेप कुछ यूँ रखते हुए ये सी बनाया, और ये गुलाई करनी है यहाँ से, ये मार्कर सीधा सीधा रखना है। अब मैंने एक चीज़ मिस कर दी है कि काफ की गुलाई में और छोटी ए की गुलाई में, काफ की गुलाई में और छोटी ए की गुलाई में अलिफ नहीं आएगा। जिस हमने नून गुना में अलिफ लिखा, सीन में अलिफ लिखा, स्वाद में अलिफ लिखा, लाम में लिखा, इस तरह छोटी ए और काफ, नुक्ते वाला काफ, उसमें अलिफ नहीं आएगा, डायरेक्टली गुलाई की जाएगी सेमी सर्कल की तरह से। यहाँ आप लोग सर्कल थोड़ा सा आगे ले जाएं, सेमी से थोड़ा सा आगे जो होता है वो आप बना लें, और यहाँ से सी छोटी दोबारा से कि थोड़ा ऊपर से शुरू करें, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्कर सीधा रखना है, और ये सी की शेप बनाई कुछ यूँ, और यहाँ से आपने यूँ गुलाई कर देनी है। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि यहाँ से इतना ज़्यादा बड़ा उसका पेट निकाल देते हैं कि यूँ सारी शेप ख़राब हो जाती है, तो ये छोटी ए लगती नहीं है। तो छोटी ए के लिए बेटा आपने ये होक्सी बनानी है यूँ, और यहाँ से छोटी सी गुलाई करते हुए नीचे, यहाँ से आपने यूँ गुलाई करते हुए यूँ ऊपर की तरफ आ जाना है। अब ये स्टेप ऊपर, बाकी गुलाइयाँ हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे स्पेशली छोटी ए के लिए, यूँ ये। उसके बाद हमने बड़ी ए लिखनी है, तो बड़ी ए के लिए हमारे पास जो शेप है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि आपके पास ऊपर वाली नोक से आपने मद बनानी है लंबी सी यूँ, और आपने ये शेप को कुछ ये लंबी सी रख लेना है, ठीक है, ऊपरी नोक से ये। अब देखें मार्कर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे हम लिख रहे थे, अब मार्कर इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। जब इधर आएगा फिर हम बड़ी ए लिख सकते हैं, ये कुछ इस एंगल से, यहाँ पहले यहाँ मार्कर था, अब यहाँ पे आ रहा है तो वो एंगल लिख रहा है, ठीक है। अब ये मार्कर यहाँ पे रखे सीधी सीधी लाइन लगाएंगे, तो यहाँ से जब हम स्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बारीक कर देगा, ये ऐसे करके यूँ शेप में, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो अभी मैं अगर छोटी मार्कर से लिख के दिखाऊँ बड़ी है, तो इसके मुकाबले में छोटी मार्कर से अगर हम लिखें तो उसके साथ अगर लिखें तो ये बेचारी छोटी से लिखी जा रही है और ये बड़ी लिखी जा रही है। अब लाम या फ़े लिखते हैं, फ़े देख लें, इसकी जगह है हमारे पास यहाँ पे, तो ये देख लें खुद ही, हमारे पास इतना छोटा हरफ लिखा जा रहा होता है कि ईज़िली हम 2 लाइन्स के अंदर मार्कर को फिट कर सकते हैं, बजाय कि हम मार्कर से लाइनें छोड़ें, हम लाइनें भी नहीं छोड़ेंगे और हमारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये साइज़ है 604 का, ये साइज़ है 605 का, ये हमारे हरूफ तहजी हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी पैराग्राफ वाली राइटिंग मार्कर से बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इनको ही इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट पैराग्राफ पे जाएंगे, तो आपकी राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी।
इनको प्रैक्टिस करेंगे। हरूफ तहजी पे यकीन रखना है, जिस तरह से कहते हैं ना अलिफ बे पे यकीन रखेंगे, या उसको आप लोग जब तक सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। तो ये हरूफ तहजी, इनसे मिलके आपके पैराग्राफ मतलब 2 दर्जे हरूफ बनते हैं, उसके बाद आपके पैराग्राफ वाली राइटिंग बेहतर होती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये सिंगल हरूफ हैं जिनको आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद अपनी राइटिंग में 4 चांद लगा सकते हैं। 4 चांद तभी लगेंगे जब आपको पेपर आता होगा। शर्त भी तो है ना पेपर आता हो। अब पेपर ना आता हो, राइटिंग आपकी ठीक है तो फ़ायदा ही कोई नहीं है ना सीखने का। तो सीखने का फ़ायदा तब है जब आपको पेपर भी आता है, राइटिंग भी अच्छी है, आपने लिखा भी है, चेकर भी खुश है, तो नंबर भी पूरे आएंगे। तो इस चीज़ में हम गारंटी देते हैं कि आपकी राइटिंग जब आपने प्रैक्टिस की है तो आपकी राइटिंग ज़रूर 100% कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। तो अभी ये हमारे पास सिंगल हरूफ जिनको हमने प्रैक्टिस करवाया ये 605 से थे। 604 की वीडियो भी हम जल्दी ही पोस्ट कर देंगे और आप लोग उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ़र्क तो कोई नहीं है, लेकिन साइज़ का है, छोटा बड़ा साइज़ लिखा जा रहा होता है। छोटी मार्कर से छोटा लिखा जाएगा, बड़ी मार्कर से बड़ा लिखा जाएगा। आप लोग अपना काम हमें होमवर्क चेक भी करवा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करके, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप अपना काम वहाँ पर भी चेक करवा सकते हैं। ओपनली ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन करें। आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग वहाँ पे अपना काम सेंड करेंगे तो आगे रिस्पांस मिल जाएगा टीचर का। और अगर आप लोग कहेंगे टीचर सिखाए तो ऐसा नहीं है, आप खुद सीखना पड़ता है, हमें खुद चलना पड़ता है टीचर के पीछे, फिर ही टीचर सिखाते हैं, अदरवाइज़ टीचर्स नहीं सिखाते। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। सबसे पहले मेन चीज़ क्लियर करता हूँ, बच्चों का रिजल्ट आने वाला है तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल को आसान करे, उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान करे। वो जो चाहते हैं, जो उनकी नेक तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हों और ज़िंदगी में कामयाब भी हों। कामयाबी तभी मिलती है जब आप लोग अपने काम को सीरियस तरीके से करते रहते हैं। अगर आप लोग कहें तो हम बस आज कर लिया कल नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के लिए, 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार रिपीटली प्रैक्टिस होती है, फिर जाके ये वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो एक ही चीज़ में एक ही बार में एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती, उसको टाइम लगता है। आप लोग टाइम देंगे इंशाल्लाह वो इम्प्रूव लाजमी होगी। मैंने भी सीखी है, मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव हुई है, आपकी भी होगी। मैंने भी सीखी है, मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव हुई है। जैसे मैं सीख सकता हूँ आप लोग भी सीख सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।